موجودہ دور میں عیش و عشرت کے بے شمار ظاہری اسباب میسر ہونے کے باوجود معاشرے کا ہر دوسرا فرد بے چینی اور بے سکونی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود کئی لوگ سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ زندگی پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت غصے، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ جیسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگتے ہیں اور بات خود کشی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات تو بلا شک صحیح ہے کہ مال و دولت یا شہرت وغیرہ سے سکون جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بنگلے، ایئر کنڈیشن کمرے، نرم و گرم بستر و دیگر ذرائع آرام کے ذریعے چین و سکون کا حاصل ہو جانا ایک غلط فہمی ہے۔ مہنگی مہنگی دوائیاں لینے کے باوجود بھی پوری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جسے دنیاوی ذرائع سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے سستا اور سادہ لباس پہنے مدارس کے طلباء کو زمین پر بستر بچھا کر گہری اور پرسکون نیند کے مزے لیتے دیکھا ہے۔ آخر کار وہ کون سا نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر زندگی میں سکون و اطمینانیت کی بہاریں لائی جا سکتی ہیں؟ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور فرمان خداوندی بھی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ دراصل دلوں کے چین و سکون کا راز اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ خوب سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین ملتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارا ذہن دولت کمانے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہتا ہے۔ مال کمانے کے نشے میں ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا ہی بھول جاتے ہیں اور نتیجہ ہم سے سکون و آرام جیسی عظیم نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی۔ مفسرین کرام نے اس آیات کی مختلف تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیشت کی تنگی کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس شخص سے قناعت سلب کی جائے گی اور حرز دنیا بڑھا دی جائے گی، یعنی ایسا شخص مال سے کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، بہت زیادہ لالچ رکھتا ہوگا، بلکہ پوری زندگی دنیا کمانے کے چکر میں مصروف رہے گا اور بالآخر موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ دنیا میں کئی ایسی دولت مند اور شہرت یافتہ شخصیات کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے زندگی سے تنگ آ کر مجبوراً خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مال و دولت کا اصول زندگی میں سکون و اطمینانیت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں موجودہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ خوشی ہی نصیب ہو، مصیبت اور تکلیف اس کے گھر کا دروازہ بھی نہ کھٹکائے تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ زندگی خوشی اور غم کے نشیب و فراز سے عبارت ہے۔
तकलीफ और खुशी का आपस में चोली दामन का साथ है। लिहाजा ऐसी सोच आपकी ज़िंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना हमारी ज़िंदगी को चैन व सुकून से भर देता है। एक मुसलमान को छोटी सी छोटी तकलीफ़ का भी अजर मिलता है, बशर्ते का वो सब्र का दामन थामे रखे। अगर खुश है तो अल्लाह ताला का शुक्र करे, और अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो मामला अल्लाह ताला के सपुर्द करके उस पर सब्र करे। दोनों सूरतों में वो रज़ा इलाही का मुस्तहक ठहरेगा और उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होता रहेगा। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये 4 चीज़ें अता की गई वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ पा गया। शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, मसाहिब पर सब्र करने वाला बदन और नेक व साहिला औरत। मालूम हुआ कि सब्र और शुक्र न सिर्फ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है बल्कि दुनिया व आखिरत की अजीम नेमतों में से एक है। सब्र इंसान को मज़ाहिब व तकलीफ़ से मुकाबला करने का हौसला फराहम करता है और शुक्र हमें कई ख़तरनाक गुनाहों से बचाता है। हमारे कई सादा मुसलमान मौका मिलते ही कुदरत की तरफ से अता की हुई नेमतों की नाकदरी शुरू कर देते हैं। अगर हम सिर्फ अपने वजूद पर ही नज़र करें तो बेशुमार ऐसी नेमतें मिलेंगी जिनके बदले में पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें तो भी उनका हक अदा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बेसब्री और नाशुक्री की वजह से हमारे जिस्म ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और नतीजा हमारी ज़िंदगी से चैन व सुकून ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि शरीयत की तालीमात को अपनाते हुए अपने ज़हन से बेसब्री, नाशुक्री, लालच, हसद, कीना वगैरह जैसी बीमारियां निकाल बाहर फेंकें और सब्र, शुक्र, एसार, खलूस और प्यार जैसी नेमतों से अपने ज़हन को तरोताज़ा रखें। उम्मीद है आप इन सब बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। हमारा मसला ये है कि हम दीवारें ज़्यादा खड़ी करते हैं और पुल कम बनाते हैं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।